بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل کی ویڈیو سیریز قرآن صراط ہدایت میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے 23 یعنی 23ویں پارے میں موجود اللہ تعالیٰ کے فرامین اور احکامات پر۔ تو جن موضوعات پر ہم آج کی اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے ان میں مردہ زمین کی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی، اسی طرح کشتی کو غرق ہونے سے بچانے پر بھی گفتگو ہوگی، اسی طرح ہر نشانی سے روگردانی کرنے والے کیسے ہیں اس پر بھی بات ہوگی، اسی طرح سور پھونکنے کے بعد کیا ہوگا اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ مزید جانیں گے اہل جنت میں کیا کریں گے، اور اسی طرح جانیں گے بروز قیامت میں گواہی کے بارے میں، اسی طرح وہ کیا چیز ہے جو اللہ نے اپنے رسول کو نہیں سکھائی۔ پھر جانوروں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بھی جانیں گے، اور جانیں گے کہ ہڈیوں کو زندہ کیسے کیا جائے گا، اور جانیں گے کہ سرسبز درخت سے آگ کیسے پیدا ہوئی۔ پھر آغاز ہو جائے گا سورہ صافات کا، اس کا مختصر تعارف ہوگا۔ اس سورہ صافات میں جانیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی علامات بتائی ہیں کہ وہ نصیحت قبول نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں، جادو کہتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو بھی جانیں گے۔ اور بروز قیامت کافروں سے سوالات کرنے کے حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا ہے اسے بھی جانیں گے، اور حضور پر کافروں کا اعتراض اور اللہ کا جواب بھی جانیں گے۔ اسی طرح جنت میں نیک لوگوں کی نعمتیں، ان کا گفتگو، اور جہنمیوں کو جھانکنے کے حوالے سے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو بھی جانیں گے، اور جنتیوں کو جو کامیابی حاصل ہوگی اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو بھی جانیں گے۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے یہ بھی جانیں گے کہ جہنمیوں کا کھانا پینا کیا ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طویل تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت کو توڑنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا اور دعا مانگنا۔ مزید آگے جانیں گے حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ، اسی طرح کفار نے اللہ اور جنات کے درمیان بھی نسبی رشتہ مقرر کیا اس کو بھی جانیں گے، اسی طرح فرشتوں کی گفتگو بھی جانیں گے۔ مزید جانیں گے اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کے بارے میں کیا فرمایا۔ پھر آغاز ہو جائے گا سورہ صاد کا، اس میں جانیں گے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، یسع اور ذوالکفل کی تعریف جانیں گے، اسی طرح پرہیزگاروں کے لیے مختلف نعمتیں جانیں گے، اسی طرح سرکشوں کا عذاب اور اہل جہنم کا جہنم میں جگڑنا اس پر بھی گفتگو ہوگی، اسی طرح تبلیغ کا معاوضہ کیا ہے اس کو بھی جانیں گے۔ اور پھر آغاز ہو جائے گا سورہ زمر کا، پھر جانیں گے عقل مند کون ہے، اللہ تعالیٰ نے کن کو عقل مند فرمایا ہے، اسی طرح جانیں گے متقیوں کے جنت میں مقامات کیا ہیں، اور اسی طرح اسلام کے لیے سینے کا کشادہ ہونا، اسی طرح آخرت کا عذاب کیسا ہوگا، اسی طرح اللہ نے غلام کی مثال بھی دی ہے، اور وفات آنی ہے، انہیں موت آنی ہے، اس پر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ان تمام موضوعات اور عظیم علم کے خزانے کو جان لیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ صراط ہدایت۔ 23ویں پارے کے آغاز میں جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو بھی نشانی کے طور پر بیان فرماتے ہوئے سورہ یاسین کے آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ زمین مردہ ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے اناج اگا دیتا ہے اور پھر لوگ اس سے اور اسی طرح ایک اور نشانی کا بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین کے آیت نمبر 41 سے 44 تک کہ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں اور نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ انہیں بچایا جائے مگر ہماری طرف سے رحمت اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی مہلت ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے، اسی طرح کشتی ہو گئی یا پھر جہاز وغیرہ ہو گیا یا جو بھی اس طرح کے سفر کے معاملات ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے ہی، اللہ کے اذن سے چلتے ہیں، اور اللہ جب چاہے جیسے چاہے چلائے اور جب چاہے جیسے چاہے روک سکتا ہے کیونکہ وہ قادر ہے۔ اور مزید آگے چلیں تو پھر اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین کے آیت نمبر 51 میں کہ اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی
وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا؟ یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ سور پھونکی جائے گی، جب قیامت قائم ہوگی تو پھر تمام مردے اپنی قبروں سے نکل جائیں گے اور پھر وہ یہ ندا دیں گے کہ وہی ہے کہ ہمیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور بے شک اللہ کے رسولوں نے بالکل۔ اور مزید آگے چلیں تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 55 سے اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے عیش و عشرت اور ان کے ٹھاٹ کا ذکر فرمایا کہ بے شک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور وہ ان کی بیویوں کے تختوں پر تکیہ لگائے سائے میں ہوں گے، اور ان کے لیے جنت میں پھل میوہ ہوگا، ان کے لیے ہر چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے، رحمان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ایسے عظیم انعامات عطا فرمائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوگی۔ دیکھیں جنت کا اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ جو حرام دل بہلانے والے امور ہیں اگر دنیا میں اس سے بچا جائے تو یقیناً پھر بروز قیامت اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوگا کہ وہاں پہ پھر دل بہلانے والے معاملات، یعنی جو بھی انسان چاہے گا، جو خواہش کرے گا، وہ سب عطا ہوگی۔ وہ سب کب عطا ہوگی؟ کہ جب بندہ دنیا میں اپنی ہر خواہش اللہ اور رسول کے لیے قربان کر دے، اللہ اور رسول کی اطاعت میں فنا کر دے، تو پھر آخرت میں یہ ہوگا کہ جیسا بندہ چاہے گا اللہ تعالیٰ ویسا فرما دے گا۔ اور مزید آگے چلیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن گواہوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ سنا تھا سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کلام کی گواہی دیں گے۔ تو ہمارے ناظرین یہ بروز قیامت کا معاملہ ہوگا کہ انسان کے منہ تو بند ہوں گے مگر اس کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ اس نے کس کس جسم کے اعضاء سے ہمارے ساتھ گناہ کیا ہے۔ ہمارے وہ لوگ اس پر بڑی توجہ کریں کہ جو ہاتھ کے ساتھ گناہوں میں مصروف رہتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ نے طاقت دی ہے تو کمزوروں پر ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ تو اس طرح اپنے ہاتھوں کو بھی گناہ کرنے سے بچائیں اور اسی طرح اپنے دیگر جسم کے اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ جیسے اگر کوئی گانے وغیرہ سنتا ہے تو بروز قیامت اس کے کان گواہی دیں گے کہ یہ ہمارے کانوں سے گانے سنتا تھا۔ اسی طرح کوئی بدنگاہی کرتا ہے تو اس کی آنکھیں گواہی دیں گی۔ اسی طرح کوئی غلط طرف اگر جاتا ہے قدموں سے کسی غلط راہ کی طرف تو اس کا پاؤں گواہی دے گا کہ پاؤں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا تھا۔ تو ہمارے ناظرین ایسے ہر عمل سے خود کو بچائیں کہ جو خدا نخواستہ بروز قیامت آزمائش کا سبب نہ بن جائے۔ اور اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے شاعری کی مذمت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری نہیں سکھائی۔ اب ذرا دیکھیں ہمارے ناظرین کہ شاعری کتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے اپنے حبیب مکرم آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو سب کچھ سکھانے کے بعد بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے شاعری نہیں سکھائی کیونکہ یہ شاعری حضور کے شایان شان نہیں تھی۔ اس کی وجوہات پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں بیان فرمائی ہے کہ شاعر جو ہیں وہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں، وہ اکثر وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جو حقیقت نہیں ہوتی یا جو وہ کر نہیں سکتے۔ تو اس طرح سے ہمارے ناظرین یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو گناہ گار والی شاعری ہوتی ہے، عشق و محبت والی یا اس طرح سے بےہودہ شاعری جو ہوتی ہے، اس کی سخت ترین مذمت ہے۔ تو ایسی شاعری سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر شاعری پسند بھی کرنی ہے یا شاعری کی طرف انٹرسٹ بھی ہے تو اللہ کی حمد کی شاعری پسند کریں، حضور کی نعت کی شاعری پسند کریں، کسی صحابی، تابعین یا اولیاء کی منقبت کی شاعری پسند کریں کہ ان کی تو جواز کی اجازت ہے، مگر اس کے علاوہ جو دیگر شاعریاں ہیں عشق و محبت والی یا دنیاوی بےہودگی والی، تو ایسی شاعروں کی تو سخت ترین مذمت ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ کسی کے پیٹ میں پیپ بھی بھر جائے تو یہ بھی اتنا برا نہیں ہے جتنا برا اس کے پیٹ میں شاعری کا بھر جانا ہے۔ تو شاعری سے اپنے آپ کو سخت ترین روکیں کہ اس کی سخت ترین قرآن و حدیث
اس میں مذمت آئی ہے۔ مزید آگے چلیں تو سورہ یاسین کے آیت نمبر 71 سے 73 تک اللہ تعالیٰ نے جانوروں یعنی چوپایوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے اور وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے لیے تابع کر دیا ہے، اور ان چوپایوں سے ان کی کچھ سواریاں ہیں اور کچھ وہ کھاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے ان چوپایوں میں کئی طرح کے منافع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا لوگ شکر ادا نہیں کریں گے؟ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور وغیرہ بنائے ہیں اس سے بھی انسان کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر آج کے ماحول کے حساب سے دیکھ لیں تو پیٹ کے طور پہ کتنے سارے جانور یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دیکھیں تو کھانے کے لیے ہمارے کتنے حلال جانور ہیں، اس کے علاوہ سواریوں کے لیے کتنے جانور ہیں، اس کے علاوہ ان کی کھالوں کو ان کی جلدوں کو کتنی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، ہر طرح سے فائدے ہیں۔ اور یوں ہی تمام بیکری آئٹم دیکھ لیے جائیں کہ جو سب دودھ سے بنتے ہیں، اور وہ سارا دودھ وغیرہ جو ہے وہ خود ہمیں جانوروں سے یا چوپایوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ بتانے کے بعد پھر انسان سے کہا کہ اب بھی شکر ادا نہیں کرو گے کہ اتنا سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے، مگر ہماری محرومی دیکھیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی نعمتیں استعمال بھی کرتے ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، منافع بھی حاصل کرتے ہیں، مگر پھر بھی بدقسمتی یہ ہے کہ شکر گزار نہیں ہوتے۔ تو ہمارے ناظرین ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھائیں تو اس کا خوب شکر ادا کریں۔ مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 80 میں پھر سے ایک عظیم نشانی کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی تو جبھی تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ تو ہمارے ناظرین سرسبز درخت سے اللہ نے آگ پیدا کی۔ اب یہ کیا واقعہ ہے، کس طرح سے؟ تو عرب کے دور میں یہ دو درخت ہوا کرتے تھے، جنگلوں میں پائے جاتے تھے، جس میں ایک کا نام تھا مرخ اور دوسرے کا نام تھا عفار۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ان دونوں کی اگر ایک ایک شاخ کاٹی جائے اور دونوں کی شاخ کو آپس میں رگڑا جائے تو یہ بالکل سمجھے سرسبز درخت، حتیٰ کہ اتنے سرسبز درخت ہوتے تھے کہ ان کی جب شاخ کاٹی جائے تو اس میں سے پانی ٹپک رہا ہوتا تھا، مگر جب ان دونوں کی شاخوں کو آپس میں رگڑا جاتا تھا تو اس میں سے آگ پیدا ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں سرسبز درخت سے آگ دی ہے۔ تو ہمارے ناظرین سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرتوں والا ہے کہ وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر لے۔ تو ہمیں اپنی پریشانیوں میں، مصائب میں اللہ کو پکارنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا سکتا ہے۔ پھر آغاز ہو جاتا ہے سورہ صافات کا، جو کہ مکیہ سورت ہے، جس کے 5 رکوع اور 182 آیات ہیں۔ اس کا نام صافات رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ صافات معنی ہے صفے باندھنے والے کا، اور اس سورت کی پہلی ہی آیت میں صفے باندھنے والوں کی قسم ارشاد ہوئی ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ صافات کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ صافات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید یعنی اپنی وحدانیت اور اپنے ایک ہونے کے لیے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ، یعنی ان لوگوں کی قسم ہے جو باقاعدہ صفے باندھے ہوئے ہیں، پھر ان کی قسم ہے جو جھڑک کر چلانے والے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم ہے کہ بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس میں صفے باندھنے والوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو جو صفے باندھنے والے ہیں وہ کتنے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بھی اللہ کو کتنے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ اور جو دوسری جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ بادلوں کو چلاتے ہیں جھڑک کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اور یہ تمام قسم ارشاد فرمانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ ہمارا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اسی سورہ صافات کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں سے سنگھار کر کے آراستہ کیا اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے، یعنی آسمان ایسے ہیں کہ جن کے اوپر شیطان نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان سے حفاظت کے لیے یہ آسمان بنائے ہیں اور ان کو ستاروں سے آراستہ یعنی مزین اور خوبصورت کیا ہے۔ اور اسی
کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے کارنامے بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور انہیں ہر جانب سے مارا جاتا ہے، انہیں بھگانے کے لیے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، مگر جو ایک آدھ بات کوئی اچک لے تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ہمارے ناظرین یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیاطین آسمان سے باتیں اچکنے کے لیے آسمان کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر جب کوئی بات ایک آدھ اچک لیتے ہیں تو وہ آگے پھر کاہنوں یعنی جادوگروں کو بتاتے ہیں، پھر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں غیب کی خبریں پتہ ہے، حالانکہ غیب کی خبریں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ، سوائے اللہ نے جن نبیوں کو بتا دیا ہے، جیسا اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کو، جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا، سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ نے اپنے حبیب کو غیب بھی سکھا دیا، کیونکہ حضور پہلے غیب نہیں جانتے تھے، پھر اللہ کی عطا سے، اللہ کے سکھانے سے حضور غیب جان چکے ہیں۔ اور مزید آگے چلیں تو سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو جن کی یہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے ان سب کو اکٹھا کر دو، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور انہیں ٹھہراؤ، بے شک ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، بلکہ وہ آج گردن جھکائے ہوئے ہوں گے اور ان میں ایک دوسرے کی طرف آپس میں سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوگا۔ پیروکار کہیں گے تم ہمارے پاس طاقت و قوت سے آتے تھے، سردار کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے، تو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ہم ضرور مزہ چکھیں گے، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود گمراہ تھے۔ تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ جو لوگ مشرک ہیں، جو اس طرح سے کسی اور کو پوجتے ہیں اللہ کے سوا، تو بروز قیامت ان سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اعتراض کریں گے کہ جو ان کے سردار ہوں گے وہ کہیں گے کہ تم ہمیں پوجتے تھے حالانکہ تم خود گمراہ تھے، اور جو لوگ ہوں گے وہ سرداروں پر الزام لگائیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ تو ہوگا یہ کہ وہ سب کے سبھی گمراہ ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے تھے۔ اور مزید آگے چلیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا بھی ذکر فرماتے ہوئے سورہ صافات کی آیت نمبر 40 سے ارشاد فرمایا، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے وہ روزی ہے جو معلوم ہے، پھل میوے ہیں اور وہ معزز ہوں گے، چین کے باغوں میں ہوں گے، تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے، خالص شراب کے جام کے ان پر دور ہوں گے، سفید رنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، نہ اس میں عقل کی خرابی ہوگی اور نہ اس سے نشے میں لائے جائیں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی، گویا وہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک میرا ایک ساتھی تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ جنتی کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا تو اس کا ساتھی کو بڑکتی آگ کے درمیان میں دیکھے گا، وہ جنتی کہے گا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو ضرور مجھے ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم انعامات جنتیوں کو عطا فرمائے ہیں کہ وہاں پہ ایسی شراب دی جائے گی جو سفید ہوگی، جس میں نشہ بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ جنتیوں کے لیے بیویاں بھی ہوں گی، اور دیگر اتنی نعمتیں ہیں کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کا اس طرف خیال گیا، اتنی عظیم نعمتیں اللہ نے جنتیوں کے لیے رکھی ہیں، مگر کب کہ جب وہ نیک اعمال بھی کرے، اللہ رسول کی اطاعت بھی کرے۔ تو ہمیں چاہیے اللہ رسول کی اطاعت میں ہی زندگی گزارے تاکہ اللہ ہمیں بھی پھر ایسے انعامات عطا فرمائے۔ اور مزید آگے چلیں تو اللہ پناہ میں رکھے جہنمیوں کی غذا کا ذکر ہے جو کہ بڑی بری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ صافات کی آیت نمبر 62 سے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ بے شک ہم اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، اس کا شگوفہ ایسا ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں، پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے اور پیٹ بھریں گے، بے شک ان
کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملاوٹ ہے، پھر بے شک ان کا لوٹنا ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ آگ کے جہنم کے عذابات کتنے خطرناک ہیں کہ وہاں پہ آگ کا ایک درخت ہوگا، اس میں پھر کھولتا ہوا پانی ڈال کے پھر جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، اور معاذ اللہ اس سے ان کا پیٹ بھرے گا، اور پھر اتنا برا سمجھے ان کو پینے کو دیا جائے گا کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ کہ معاذ اللہ ان کو پیپ دیا جائے گا پینے کے لیے۔ تو اتنی بری غذائیں ہیں جہنمیوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ رسول کا انکار کیا، اللہ رسول کے فرامین کو نہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے، جہنم کی غذاؤں سے بھی بچائے، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں ہی رکھے۔ جبھی حضور نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچائے اور ہماری دنیا اور آخرت حسین بنا دے۔ اور مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کثیر ذکر فرمایا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 83 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے، جب کہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر حاضر ہوا، جب اس نے اپنے باپ اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوجتے ہو، کیا بہتان باندھ کر اللہ کے سوا اور معبود چاہتے ہو، تو تمہارا رب العالمین پر کیا گمان ہے؟ پھر اس نے ستاروں کو ایک نگاہ دیکھا تو کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، تو قوم کے لوگ اس سے پیٹ پھیر کر چلے گئے۔ پھر آپ ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلے، پھر فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہوا جو تم بولتے نہیں؟ تو لوگوں سے نظر بچا کر دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے لگے، تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے ہوئے آئے، فرمایا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال پیدا کیا؟ قوم نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈالو۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے انہیں نیچا کر دیا، اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کے کیا تیری رائے ہے؟ بیٹے نے کہا اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو ہمارے ناظرین یہاں دیکھیں دو بڑی قابل توجہ باتیں گزری ہیں انہی آیات میں، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کافروں کے بتوں کو توڑوایا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، پھر کافروں نے سزا کے طور پہ انہیں آگ میں ڈالا، تو اللہ نے ان کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا، باغ و بہار بنا دیا، کہ آگ کا کام تھا جلانا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا نہ سکی۔ اس کی وجہ دیکھیں کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا والے کام میں لگے تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اسی طرح ہم بھی اگر اللہ کی رضا والے کام میں لگیں گے تو اگر معاذ اللہ ہمارے لیے دنیاوی لاکھ برائی پیدا کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ اور اسی طرح بڑا مشہور واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بڑی شدید محبت ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو آزمانے کے لیے ان پر یہ حکم جاری فرمایا، ان کو یہ خواب دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ اب ذرا سوچیں ہمارے ناظرین کہ کسی باپ کے لیے یہ آسان ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ صرف خواب میں دیکھا ہے؟ مگر دیکھیں ہمارے ناظرین کہ اللہ کے نبیوں کے کیسے اعمال تھے، کہ اللہ کی کتنی اطاعت گزاری اور فرمانبرداری، کہ اللہ نے اپنے سگے بیٹے کو ذبح کرنے کا کہہ دیا تو اللہ کے نبی اس پر بھی راضی ہو گئے اور اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے میں تمہیں ذبح کر دوں؟ تو دیکھیں بیٹے کا بھی جواب، کیونکہ حضرت اسماعیل بھی نبی تھے تو ان کا بھی عمل دیکھیں کتنا عظیم عمل، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہو، میرا کیا جاتا ہے، میں تو زندہ ہوں، مجھے کیوں مار رہے ہو، ایسی کوئی انہوں نے شکایت نہیں کی، چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی رضا پہ ایسے راضی تھے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ
بس اس پر عمل کریں۔ تو ہمارے ناظرین سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کتنی اللہ کی عبادت گزاری، اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں کہ جو کچھ اللہ حکم دے دے اللہ کے نبی وہ کر گزرتے ہیں۔ تو وہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جب وہ ایسا کرتے ہیں ان کو تو بھیجا ہی نبیوں کو امت کی اصلاح کے لیے گیا ہے کہ وہ امت کو تعلیم دیں۔ تو جب ہمیں تعلیم مل گئی ہے معاذ اللہ ہم پھر اللہ کی اطاعت نہ کریں تو سوچیں کتنی بڑی محرومی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ پھر مزید آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ صافات کی آیت نمبر 123 سے ارشاد فرمایا، بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہے، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو، اللہ جو تمہارا رب ہے تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پیش کیے جائیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے بعد والوں کو اس کی تعریف باقی رکھی۔ الیاس پر سلام ہو، بے شک نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ تو دیکھا ہمارے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی عظمت بیان فرمائی ہے، ان پر سلام بھیجا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی تعلیم دی اور شرک و کفر سے بچا کر ایمان کی طرف اللہ کی طرف لگانا چاہا۔ پھر مزید آگے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ سورہ صافات کی آیت نمبر 139 سے فرمایا کہ اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہے، جب وہ بری کشتی میں سے نکل گیا تو کشتی والے نے قرہ ڈالا تو یونس دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ جب انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تسبیح نہ فرماتے تو وہ قیامت تک اسی حالت میں یعنی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ وہ تسبیح کیا تھی؟ وہ تسبیح تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جنہیں آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی مبارک سمجھے تسبیح ہیں کہ حدیث پاک میں ملتا ہے، حضور نے فرمایا کہ کوئی کسی بھی پریشانی میں گرفتار ہو تو وہ یہ تسبیح پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور مزید آگے چلیں تو سورہ صافات کی آخری 3 آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یعنی تمہارا رب عزت والا اور ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور تمام رسولوں پر سلام ہو اور تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں پر سلامتی عطا فرمائی ہے۔ اب ذرا خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام رسولوں کو سلامتی عطا فرمائے اور پھر کوئی کہے معاذ اللہ رسول سلامت نہیں ہے، مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، یا مر گئے اور اب موجود نہیں ہے، تو ایسے مردودوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ قرآن میں ان پر سلامتی عطا فرمائے، اور پھر کوئی ان کو سلامتی عطا ہونے کے بعد بھی کہے کہ معاذ اللہ مر گئے، تو سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ایمان کتنے مردہ ہیں جو اللہ تو سلامت کہے اور وہ مردود اللہ کی خلاف ورزی میں معاذ اللہ نبیوں رسولوں کو مردہ کہتے ہیں۔ مزید آگے چلیں تو پھر سورہ صاد کا آغاز ہو جاتا ہے جو کہ مکیہ سورت ہے جس میں 5 رکوع اور 88 آیات ہیں۔ نام صاد رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ سورت کا آغاز حروف مقطعات صاد سے ہو رہا ہے۔ اس سورت صاد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 سے 44 تک حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو
کرو، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے، اور ہم نے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اسے اس کے گھر والوں اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک بہت رجوع کرنے والا ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ اور مزید آگے اسی سورہ صاد کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے مزید حضرت اسماعیل علیہ السلام، یسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کرنے اور انہی کی بھی تعریف اس انداز میں ذکر فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو اور سب بہترین لوگ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نبیوں کو یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو اب کوئی اگر نبیوں کا ذکر کرے تو یہ نبیوں کا ذکر اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یعنی اسماعیل کا ذکر کرو، یسع کا ذکر کرو، ذوالکفل کا ذکر کرو، اور یہ بہترین لوگ ہیں۔ اور مزید آگے چلیں تو پھر آغاز ہو جاتا ہے سورہ زمر کا، جو کہ سورت ہے مکیہ، اور اس کے 8 رکوع اور 75 یعنی 75 آیات ہیں۔ زمر نام رکھنے کا وجہ یہ ہے کہ زمر معنی ہے گروہ اور کئی جماعتوں کے، اور اس سورت کی آیت نمبر 71 میں کافروں کے گروہ اور 73 میں ایمان والوں کے گروہوں کا ذکر ہے، اس لیے سورت کو سورہ زمر کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک بڑی بری عادت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب اللہ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دے تو اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس کے راستے سے بہکا دے۔ اے حبیب مکرم آپ فرمائیں تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ فائدہ اٹھا لے، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اتنا برا آدمی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب وہ پکارتا ہے کسی تکلیف میں، اللہ تعالیٰ اسے راحت دے دیتا ہے، نعمت دے دیتا ہے، اس کے بعد معاذ اللہ پھر اللہ کا منکر ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، کفر کر لیتا ہے اور پھر دوسرے خداؤں کو پوجنے لگتا ہے، تو ایسا شخص جہنمیوں میں سے ہے کہ جو معاذ اللہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور خدا کو پوجے۔ اور اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم والوں اور جاہلوں کا موازنہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے حبیب مکرم آپ فرمائیں کہ علم والے اور بے علم برابر ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پیش کیا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اگر علم والے ہیں اور جاہل ہیں تو یہ ہرگز برابر نہیں ہے، علم والوں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اور ہمارے ناظرین علم میں بھی سب سے بڑا مرتبہ ہے قرآن کے علم کا، تو اسی لیے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے قرآن صراط ہدایت، تو اس سیریز کو بھی ضرور دیکھیں، اپنے احباب سے بھی شیئر کریں اور قرآن کے علوم کو ضرور حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن کی معرفت اور علوم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔